یہ طرز عمل اہل کفر کا رہا ہے کہ کسی بھی قدرتی آفت کو جو ہے وہ صرف قدرتی آفت کہہ کے صرف نظر کر جائیں۔ پہلا زلزلہ جو مدینے میں آیا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، اور سیدنا عمر کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ہوا ہے۔ یہ جو قدرتی آفات آج آتی ہیں نا، یہ آزمائش اور عذاب دونوں کو لے کر آتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ امریکہ کے اندر ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ ہمارا سارا پیسہ وہ دے دیا ہے اپنے آئی ڈی ایف کو، اسرائیل کی جو ہے ڈیفینس فورس ان کو، تو ہمارے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے، چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ جی، ایک سوال ہے کہ امریکہ کی حالیہ تباہی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اسے قدرت کا نظام کہا جا سکتا ہے؟ اس پر خوشی منا سکتے ہیں یا ان سے اظہار ہمدردی کی جائے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور آج کل ایک کرنٹ ایشو ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے لشکر ہیں۔ یہ ایک نظریاتی یا فکری بات ہے، ہمیں اس کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ یہ ہوائیں اللہ کا لشکر ہیں، یہ آگ جسے کہہ لیں اللہ کا لشکر ہے، فرشتے اللہ کا لشکر ہیں، بہت اللہ کے لشکر ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے، یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں نا، جسے آج ہم جو ہیں وہ صرف کلائمیٹ چینج کہہ کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ اس کے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، یہ طرز عمل اہل ایمان کا نہیں رہا ہے کبھی بھی۔ یہ طرز عمل اہل کفر کا رہا ہے کہ کسی بھی قدرتی آفت کو جو ہے وہ صرف قدرتی آفت کہہ کے صرف نظر کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سورج گرہن ہوا اور چاند گرہن ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، صحابہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے اور لمبی لمبی اللہ کی عبادت کرتے اور اسے اللہ کی آیت قرار دیتے، اللہ کی نشانی قرار دیتے، اور ایک ڈر اور خوف کی کیفیت آپ پر مسلط ہوتی۔ پھر رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی بادل آتے نا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بظاہراً یہ محسوس ہو رہا ہوتا کہ اپنا عرب کا علاقہ ہے، بارش کی نیڈ بھی ہے ان کو، اور وہ اپنا خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بارش ہوگی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار ہیں۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو بادل ہیں یہ اللہ کی رحمت لے کر آ رہے ہیں یا اللہ کا عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ تیسری بات اس تعلق سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ پہلا زلزلہ جو مدینے میں آیا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، اور سیدنا عمر کا ریئیکشن کیا تھا رضی اللہ عنہ، اور آپ نے صحابہ کرام کو کیا سمجھایا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خلاف شرع کام ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ زلزلہ آیا ہے، اور اگر مثال کے طور پہ دوبارہ زلزلہ آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ واللہ عالم جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا، یا اپنا کیا کہتے ہیں مدینے سے میں نکال باہر کروں گا، واللہ تعالی عالم لوگوں کو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے قدرتی آفات کے تعلق سے۔ تو خاص طور پہ آج کا دور ہو اور اس دور کے اندر ظالم جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ یہ جو قدرتی آفات آج آتی ہیں نا، یہ آزمائش اور عذاب دونوں کو لے کر آتی ہیں۔ اچھا، آزمائش کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو ظالم نہیں ہیں، جو گناہ گار نہیں ہیں، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ دیکھو اس عذاب سے ڈر جاؤ کہ جب وہ آئے گا تو وہ صرف مجرموں کو نہیں پہنچے گا کہ جنہوں نے جرم کیا، پھر جب وہ آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، پھر وہ نیک لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، پھر وہ فرق نہیں کرتا کہ فاسق اور فاجر کو پہنچے اور جو نیک اور صالح ہیں ان کو نہیں پہنچے گا۔ واللہ عالم یہ جو آج حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو بے قصور ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، یا جو ان کے ظلم میں ان کے ہم نوا نہیں ہیں، ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا میں تو آپ جو بھی ایک اثرات ہیں اس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے آخرت میں، تو دنیا میں ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ ہاں، جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے لیے یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایک مضبوط جسے کہہ لیں کہ فیت عقیدہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کے عذاب ہیں، واللہ اعلم۔ ہم عمومی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح کے علاقوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے علاقوں میں جو ظالم نہیں ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کم ہیں اور ان کے لیے یہ آزمائش ہے، اور باقی جو لوگ ہیں یقیناً یہ ہمارے رب کے اللہ کے لشکر ہیں،
اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہیں، جس طرح خندق کے موقع پر ہوا تھا، تو ایک ہوائیں چلی تھیں اور ان ہواؤں نے جو ہے مشرکین کے خیمے جو ہیں وہ کھاڑ دیے تھے اور ان کے دل پر ایک خوف کی کیفیت مسلط ہو گئی تھی، اور یہی ان کے پیچھے ہٹنے کا اور ہزیمت کا جو ہے وہ سبب بنی تھی. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اسے باعث نصیحت بنا دے، اور اللہ رب العالمین ان میں ایسے افراد پیدا کرے جن کے دل پر خوف مسلط ہو اور وہ اپنے ظلم سے جو ہے وہ باز آ جائیں. واللہ تعالی اعلم. ایک میں تھوڑا سا شیخ کی بات میں ایک نقطہ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ایک کچھ لوگوں نے شیئر کیا کہ کچھ با اثر شخصیات امریکہ وغیرہ میں ان کے اسرائیل کی سپورٹ میں کھلم کھلا انہوں نے ٹویٹس وغیرہ کیے ہوئے تھے، پوسٹ وغیرہ ڈالے ہوئے تھے. اب کچھ کی تصاویر آ رہی ہیں کہ باقاعدہ وہ روتے ہوئے کہ ہمارا گھر ایسا ہو گیا اور میرے ساتھ یہ صورتحال ہو گیا. تو آپ کل تک مظلوم لوگوں کے مرنے پر علل اعلان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح شیخ صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ ایسے لوگ تو پھر انسان کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. اور قرآن میں یہ مضمون موجود ہے، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے ایسے لوگوں کو پھر رسوا ہوتا دیکھ کے. اور ایک بات آپ لوگ آج کل اگر فالو کر رہے ہیں ظاہر میڈیا کو، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ امریکہ کے اندر ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ ہمارا سارا پیسہ جو ہے جو کہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں کرنا چاہیے تھا یا اداروں کو مضبوط کرنے میں لگنا چاہیے تھا، وہ دے دیا ہے آپ نے آئی ڈی ایف کو، اسرائیل کی جو ہے ڈیفینس فورس ان کو. تو ہمارے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے، چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا پیسہ نہیں ہے. تو یہ جب اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے تو آپ جانتے ہیں اس کا پھر ان کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ شکایتیں کر رہے ہیں اور ہم اتنا دور بیٹھے ہوئے ملک کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو جس میں جیسے شیخ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ پھر اس طرح کے بھی الحمدللہ ایک پریشر ان سوسائٹی میں آپ جانتے ہیں ہوتا ہے. تو دونوں پہلو بہرحال اس کے اندر ہیں، باقی تفصیل سے سب بتا چکے ہیں. جزاک اللہ.